بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 7 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، ہم آج کے سبق میں مسئلہ کے عنوان کو پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ انف فی الماء و استن فی السماء۔ مسئلہ کا معنی سأل یسأل سؤالا، پوچھنا، سوال کرنا، جبکہ انف فی الماء و استن فی السماء کا معنی ناک پانی میں اور سرین آسمان میں۔ مسئلہ تقول اکلت السمکۃ حتی رأسها حتی رأسها حتی رأسها برفع السین ونصبها وجرها۔ اما الرفع فبأن تكون حتى للابتداء ويكون الخبر محذوفا بقرينة أكلت وهو مأكول، وأما النصب فبأن تكون حتى للعطف وهو ظاهر، والثالث أظهر. وكان الفراء يقول أموت وفي قلبي من حتى لأنها ترفع وتنصب وتجر۔ تقول تو کہے گا اکلت السمکۃ حتی رأسها، میں نے مچھلی کو کھا لیا یہاں تک کہ اس کے سر کو بھی۔ سین کے رفع اور اس کے نصب اور اس کی جر تینوں اعرابوں کے ساتھ اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اما الرفع، جہاں تک سین کے رفع کے ساتھ پڑھنے کا تعلق ہے، فَبِأَن تَكُونَ حَتَّى لِلْإِبْتِدَاءِ، تو وہ حتیٰ کے ابتدا کے لیے ہونے کی وجہ سے ہوگا اور اس کی خبر محذوف ہوگی اکلتو کے قرینہ کے ساتھ، اور وہ خبر مأکول ہے۔ اور جہاں تک نصب کی بات ہے تو وہ اس وجہ سے کہ حتیٰ عطف کے لیے ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے۔ والثالث اظہر، اور تیسری بات یعنی جر پڑھنا اس کے بعد، یہ اظہر ہے، زیادہ ظاہر ہے۔ وَكَانَ الْفَرَّاءُ يَقُولُ، اور امام فرا رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اموت وفی قلبی من حتی، میں مر جاؤں گا اور میرے دل میں حتی کے متعلق تردد اور شک ہی رہے گا، اس لیے کہ یہ رفع دیتا ہے اور نصب دیتا ہے اور جر بھی دیتا ہے۔ اکلت، اکل یاکل اکلن، کھانا، السمک، مچھلی، اس کی جمع سماکن، سموکن، اسماکن آتی ہے۔ سمک یسمک سمکن، سماکتن، بلند ہونا۔ رأس، سر کو کہتے ہیں، اس کی جمع رؤوسن آتی ہے۔ حذف یحذف حذفا، گرانا، حذف کرنا۔ اور ماکول اکلت سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ اور فرا مشہور نحوی کا لقب ہے، ان کا نام یحییٰ تھا اور کنیت ابو زکریا تھی۔ چونکہ یہ حیرت انگیز قسم کی گفتگو فرمایا کرتے تھے اس لیے ان کا لقب فرا پڑ گیا۔ اس نے فن ادب میں ایک کتاب لکھی، کتاب المعانی، اور اس کی املاء کے وقت کہا جاتا ہے کہ حاضرین اس کثرت سے تھے کہ صرف قاضیوں کو شمار کیا گیا تو ان کی تعداد 80 تھی۔ مات یموت موتن، مرنا۔ امام فرا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں مر جاؤں گا اور میرے دل میں حتیٰ کے متعلق تردد ہی رہے گا، کیونکہ یہ رفع بھی دیتا ہے، نصب بھی دیتا ہے اور جر بھی دیتا ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق مجھے شک اور تردد ہی ساری زندگی رہا، کوئی حتمی اور جزم اور یقینی بات نہیں کہہ سکا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حتیٰ رفع کیسے دیتا ہے، نصب کیسے دیتا ہے، جر کیسے دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے اعجاز علی رحمہ اللہ نے حاشیے میں بھی کافی بحث کی ہے، جس کا خلاصہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ حتیٰ جو ہے یہ عمل کی تینوں صورتیں یعنی رفع، نصب، جر، یعنی حتیٰ کا مابعد مرفوع، منصوب، مجرور تینوں طرح سے ہو سکتا ہے۔ گویا حتیٰ رافع بھی ہے، ناصب بھی اور جر دینے والا بھی۔ حتیٰ رافع ہو پہلی صورت، تو اس صورت میں حتیٰ ابتدائیہ ہوگا
جملہ اسمیہ، اسی طرح جملہ فعلیہ مضارعہ اور جملہ فعلیہ ماضویہ تینوں پر داخل ہوتا ہے۔ جیسے اکلت السمکۃ حتی رأسها اے مأکول، رأسها اے مأکول۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان حتی یقول الرسول اور حتی عفو، یقول فعل مضارع اور حتی عفو میں فعل ماضی پر داخل ہوا ہے۔ تینوں قسم کے جملوں پر داخل ہوتا ہے اور اس صورت میں حتی ابتدائیہ ہوگا اور ما بعد خبر محذوف ہونے کی وجہ سے مرفوع۔ دوسری صورت عطف کی ہے کہ حتی عاطفہ بھی ہوتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں حتی کا عطف کے لیے استعمال ہونا ہمارے علم میں نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کوفی حضرات نے حتی کے عاطفہ ہونے کا ہی سرے سے انکار کیا ہے، اور حتی عاطفہ و عاطفہ کی طرح ہوگا۔ حتی عاطفہ اور و عاطفہ میں تین طرح کے فرق ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ حتی کے معطوف کے لیے تین شرطیں ہیں کہ اس میں ظاہر ہو، مضمر نہ ہو، ماقبل جمع ہو اور معطوف اس کا بعض ہو یا کل ہو، معطوف اس کا جز ہو۔ اور ان تینوں شرطوں کو یوں ہم تعبیر کر سکتے ہیں کہ حتی وہیں داخل ہو سکتا ہے جہاں استثناء کرنا درست اور صحیح ہو۔ دوسرا فرق حتی اور واو میں یہ ہے کہ حتی کے ذریعے جملے کا عطف نہیں ہوتا، کیونکہ حتی کے معطوف کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنے ماقبل کا جز ہو یا جز کی مثل ہو۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ جب حتی کے ذریعے سے کسی مجرور پر عطف کیا جائے تو جار مجرور کا اعادہ ضروری ہوگا۔ بہرحال حتی کے استعمال کی تیسری حالت حتی جارہ بھی ہوتا ہے۔ تین معنوں کے لیے اس صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ اول، یا حتی الی کے مرادف کے طور پر استعمال ہو، جیسے لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے تک۔ نمبر دو، حتی مرادف کئی کے مرادف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، جیسا ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم ای کی یردوکم۔ پر نمبر تین، الا کے مرادف کے طور پہ، جیسے وما یعلمان من احد حتی یقولا ای الا یقولا۔ تو اسی لیے امام فرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اموت وفی قلبی من حتی، کہ میں مر جاؤں گا لیکن میرے دل میں حتی کے متعلق کھٹکا ہی رہے گا۔ دوسرا حصہ تھا انف فی الماء و استن فی السماء، کہ ناک پانی میں اور سرین آسمان میں۔ یہ ایک کہاوت ہے عرب کی، اور یہ اس طرح کے شخص کے لیے بولی جاتی ہے کہ جو عزت والا نہ ہو، صاحب وقار نہ ہو اور اپنے آپ کو صاحب وقار خیال کرے۔ جیسا کہ محشی نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ رہیں جھونپڑوں میں اور خواب دیکھیں محلوں کے، کہ اپنی حیثیت کم درجے کی ہے لیکن خواب ان کے اور اپنے آپ کو وہ بہت بلند سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے متعلق پھر کہا جاتا ہے کہ انف فی الماء و استن فی السماء، کہ ناک پانی میں اور سرین آسمان میں۔ سمع المامون یوما بعض الکنافین وهو يقول وكان مارا في موكبه لقد سقط هذا من عيني من حين غدر بأخيه فقال المامون هل لي من يشفع لي إلى هذا الرئيس لأرفع إلى عينه بعد سقوطي۔ ایک روز مامون نے ایک بھنگی کو کہتے ہوئے سنا، وَكَانَ مَارًا فِي مَوْكِبِهِ، جبکہ مامون الرشید اپنی سواری پر گزر رہے تھے۔ لَقَدْ سَقَطَ هَذَا مِنْ عَيْنِي مِنْ حِينَ غَدَرَ بِأَخِيهِ، وہ یہ کہہ رہا تھا بھنگی، لَقَدْ سَقَطَ هَذَا، یہ شخص یعنی مامون میری نظروں سے اس وقت سے گر گیا جس وقت سے کہ اس نے اپنے بھائی
امین کے ساتھ غداری کی۔ مامون نے کہا حل لی من یشفع لی الی ھذا الرئیس، کیا کوئی ہے جو میری اس رئیس کے پاس سفارش کرے؟ لأرفع الی عینہ بعد سکوتی، تاکہ میں اس کی نظر میں اونچا ہو جاؤں نظروں سے گر جانے کے بعد۔ انفن ناک کو کہتے ہیں، اس کی جمع انوفن آتی ہے۔ ہر چیز کی ابتدا کو بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح جملہ بولا جاتا ہے مات حتف انفہ، کہ وہ اپنی طبعی موت مرا۔ ماں پانی کو کہتے ہیں، اس کی جمع موہن۔ استن بنیاد، جڑ، سرین۔ سما اس کی جمع سماوات آتی ہے۔ سما یسمو سمون، بلند ہونا۔ مامون خلفائے عباسیہ میں حلم و عفو میں درگزر میں بے مثال تھا، اور اس کی ولادت 170 ہجری میں ہوئی، اس دن جس دن کہ ہارون الرشید خلیفہ ہوا۔ امین کے بعد اس کی ولی عہدی کا فرمان لکھا اور خراسان کا مستقل امیر بنا دیا۔ چونکہ حلم و عفو میں بے نظیر تھا، بے مثال تھا، اس لیے امین کے ساتھ جتنی بھی لڑائیاں ہوئی سب کی سب اس نے معاف کر دی۔ 48 سال کی عمر میں 218 میں وفات پائی اور طرطوس میں دفن ہوئے۔ 20 سال 5 ماہ خلافت کی۔ کنافین اے اصحاب الکنائف، بھنگی۔ کنف یکنف کنفن، حفاظت کرنا۔ دار صلہ آ جائے تو گھر میں بیت الخلاء بنانا۔ کنیف بیت الخلاء کو کہتے ہیں۔ مارن مر یمر مرورن سے ہے گزرنا۔ موکبی ہی جلوس، قافلہ کو کہتے ہیں، قافلہ۔ سقط یسقط سقوطا، گرنا۔ غدر یغدر غدرن، دھوکہ کرنا، غداری کرنا۔ ضربہ اور سمع سے بھی استعمال ہوتا ہے، خیانت کرنا۔ صفت کا صیغہ غادر ہے اس سے۔ شفاع یشفع شفاعتا، سفارش کرنا۔ شفیع صفت کا صیغہ ہے۔ شفعاً جوڑا کرنا، دو، اسی لیے دوگانے کو شفع بھی کہا جاتا ہے۔ رئیس سردار کو کہتے ہیں، اس کی جمع رؤساء آتی ہے۔ رفع یرفع رفعة رفعاً، بلند کرنا۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ہارون الرشید نے اپنے تینوں بیٹوں کے لیے وصیت کی تھی کہ پہلے امین، پھر عبداللہ مامون، اور تیسرے نمبر پر قاسم مؤتمن کے لیے کہ یہ یکے بعد دیگرے ولی عہد ہوں گے، اور ان کی ولی عہدی کا عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ میں رکھ دیا تھا۔ لیکن امین نے مامون کے انکار کے باوجود اپنے بیٹے موسیٰ کو ولی عہد بنا دیا۔ حج کے موسم میں ایک امیر کو مکہ بھیج کر اہل حرم سے موسیٰ کی ولی عہدی کی بیعت لے لی، اور مامون اور مؤتمن کی ولی عہدی کے عہد نامے جو خانہ کعبہ میں رکھے تھے ہارون نے، وہ منگوا کر چاک کر دیے۔ امین کی طرف سے حجاز کا عامل داود بن عیسیٰ تھا، اس نے اہل قریش، علماء، فقہاء، ان سب کو جمع کر کے کہا کہ ہارون نے عہد ولایت کو اس مقدس گھر میں بطور امانت رکھ کر ہم لوگوں کو اس پہ گواہ بنایا تھا، اور عہد لیا تھا کہ اگر اس کی خلاف ورزی ہو تو تم مظلوم کا ساتھ دینا۔ لہذا امین نے ظلم کیا ہے، عہد شکنی کی ہے، اس لیے ہم مامون کا ساتھ دیں گے۔ حاضرین نے اس پر اتفاق کیا اور امین کو خلافت سے معزول کر کے مامون کی خلافت پر بیعت کی۔ اہل مدینہ نے بھی اسی طرح کا فیصلہ کیا۔ بہرحال مامون کی فوج نے مامون کے غلام طاہر بن حسین اور ہرثمہ کی قیادت میں دونوں طرف سے بغداد کا محاصرہ کر لیا، اور منجنیق اور قلعہ شکن آلات نصب کر کے شہر پر پتھر برسانے شروع کر دیے، جس سے عمارتیں خراب ہو گئیں۔ اہل شہر محاصرہ سے تنگ آ گئے، تو امین نے مجبور ہو کر ہرثمہ سے اپنی جان کی امان طلب کی۔ اس نے منظور کر لی، لیکن طاہر نے امان مسترد کر دی، اور امین نے اپنے درباریوں کے مشورے سے یہ کوشش شروع کی کہ مخفی طور پر
چپکے سے ہرسمہ کے پاس پہنچ کر اس کی حمایت میں آ جائے۔ ہرسمہ بھی راضی تھا، تو چنانچہ اس نے قصر خلافت کے قریب کشتیاں بھیجی جس میں بیٹھ کر امین رات کو گیا۔ جبکہ طاہر کو یہ ساری صورتحال کا اندازہ تھا، اس نے وہاں اپنے آدمی بھیج دیے۔ امین جس وقت قصر سے نکل کر کشتی میں سوار ہوا تو طاہر کے لوگوں نے اس پر تیر برسائے، پتھر پھینکے، یہاں تک کہ کشتی ڈوب گئی۔ ہرسمہ کو اس کے ساتھیوں نے نکالا۔ امین پانی میں تیرنے لگا، اس کو طاہر کے سپاہیوں نے پکڑ لیا اور طاہر کے حکم سے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ 25 محرم 198 ہجری میں ہوا۔ تو یہ جو فرمایا کہ حین غدر بأخیہ، تو اس سے اسی کی طرف اشارہ ہے کہ طاہر جو مامون کا غلام تھا اس نے امین کو قتل کیا، تو گویا اس سازش میں مامون بھی شریک تھا۔ یہ بات ہے کہ مامون ایک بادشاہ اور خلیفہ، جبکہ ایک بھنگی کہہ رہا ہے کہ سقط فی عینی، کہ یہ میری نظروں میں گر گیا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں انفل فی الماء و استن فی السماء، کہ ناک پانی میں اور سورین آسمان میں، کہ رہیں جھونپڑوں میں اور خواب دیکھے محلوں کے۔